قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يقترك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن صلاة لا يعلمون إلا نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينسع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بها جبريل أما أول أشراط الساعة فلان تكشف الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد قوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الوالدة وإذا سبق ماء المرأة نزع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله یا رسول اللہ ان الیہود موم بہد وانہم ایعلموا باسلامی۔ یہاں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی کے بڑے عالم تھے اور یہودی میں علم والے تھے۔ غور سے سنیے کیا پڑھ رہا ہے، غور سے سننی چاہیے، وہ سب شیطانی کام تھے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے بڑے عالم تھے۔ اب وہ ایک راہب کے پاس رہتے تھے۔ یہودی کے جو سردار تھے میں علم والے، جیسے بزرگ ہستی، ان کے پاس وہ رکھتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کے انتقال کے بعد ہم کہاں جائیں گے راہ ہدایت پانے کے لیے، صحیح راستے کے لیے؟ کہا کہ فلاں جگہ چلے گا۔ پھر وہاں بھی ہے، وہاں کچھ دن قیام کیا۔ وہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے۔ اب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے، آخری نبی۔ جو آثار نظر آ رہے ہیں اس آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اب تم ان کی تلاش میں رہو۔ سمجھے؟ کہا کہ کچھ نشانی بدلا دیجئے تاکہ میں آسانی سے پہچان سکوں۔ تو انہوں نے نشانیاں بتلائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں، اس وقت یہودی مدینہ ہی میں رہا کرتے تھے، مدینہ میں آ کر گئے اور ایک نشانی یہ بتلائی تھی اس راہب نے، علم والے نے، کہ وہ مکہ سے اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے اور مدینہ ہی میں سکونت اختیار کر لیں گے۔ سمجھے؟ تم مدینہ ہی چلے جاؤ۔ اب مدینہ میں رہتے رہتے رہ لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عام تھا مکہ میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ عبداللہ ابن سلام ایک باغیچہ میں پھل توڑ رہے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ سے مدینہ آ چکا۔ شور شرابہ ہوا تو پتا چلا، فوراً وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور 3 سوال کیے۔ کہا کہ آپ سے ہم 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ نبی آخر الزمان ہیں تو یہ 3 سوال نبی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ان 3 سوالوں کا جواب آپ دیجیے۔ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہو، یہ بتائیے آپ۔ دوسری علامت کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا، سننے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتلائیے کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو اپنے باپ کی شکل پر یا ماں کی شکل پر کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال تھے اور بڑا کٹھن سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہی 3 سوال کا جواب دے کرتی گئے۔ یہی 3 چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی تھا کہ عبداللہ ابن سلام آئے گا اور پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جبرائیل علیہ السلام
نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، میں نہیں کہہ دی کہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ قلت نبی کو علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ان تینوں کا دماغ لے کر کے گئے۔ فقال انی سائلک عن ثلاث، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام ایک باغیچہ میں پھل توڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی ارضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پہنچ چکے تھے۔ فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ فقال انی سائلک عن ثلاث، اور انہوں نے 3 سوال کیے، لا یعلمہن، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جانتا ہے الا نبی، مگر نبی، ان سوالات کے جواب نہیں جانتا ہے کوئی مگر نبی جانتے ہیں۔ فما اول اشراط الساعہ، ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ وما اول طعام اہل الجنہ، اور جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا جوان بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی شکل و صورت پر کیوں ہوتا ہے؟ قال اقبلنی بہن جبرائیل، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اما اول اشراط الساعہ، کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی، فناد تبصر الناس من المشرق الى المغرب، کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ مشرق سے رونما ہوگا، سمجھے؟ ایک آگ دہتا ہوا مشرق سے پورب سے رونما ہوگا، الى المغرب، اور لوگوں کو وہ آگ ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے، یعنی حشر کے میدان۔ کہاں لے جائے گا؟ حشر کے میدان میں ہانکتے ہوئے لے جائے گا۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامَ يَأْكُلُهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا جنت میں یہ ہوگا، فَزِيَادَ كَبَدَ پوتی، وَلِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ، کہ مچھلی کے کلیجی کے یعنی جگر کے پاس ایک لوتھڑا گوشت کا ہوتا ہے جو لٹکتا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے ضیافت کروائیں، بہت لذیذ ہوتا۔ ہم لوگ کو مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا ہے؟ یہاں پتہ نہیں چلتا ہے، پھر دیتا ہے کیا کرتا ہو۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جو سب سے پہلی غذا دی جائے گی وہ مچھلی کے جگر کے بغل سے، یعنی مچھلی کے ٹگر کے پاس جو لوتھڑا گوشت کا ہوتا ہے اسی سے جنتیوں کی خوراک کی ابتدا ہوگی۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَ، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا رہے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر مغلوب ہو جائے، یعنی عورت کا پانی غالب ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی شکل و صورت پر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر باپ کی شکل و صورت پر کب ہوگا؟ جب باپ کا پانی یعنی منی کا قطرہ جب غالب آ جائے گا تو پھر باپ کی شکل پر ہوگا۔ اگر عورت کا قطرہ غالب آ گیا تو پھر اس کی شکل پر ہوگا، ماں کی شکل و صورت پر ہوگا۔ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اب وہ یہ سوال کا جواب سن کر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ یقیناً اللہ کے رسول، انک رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان الیہود قوم بہت وانہم یعلمون باسلام من قبل ان تسألہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی بدتمیز قوم، آپ ان سے میرے بارے میں پہلے ہی پوچھ لیجئے، سمجھے؟ میرے بارے میں پہلے ہی پوچھ لیجئے کہ میں کیسا ہوں، پھر آپ یہ اعلان کیجئے گا کہ میں ایمان لے آیا۔ ان تسألہ،
यबूतूननी फजातिल यबूल फकान रई रजुलिन अब्दुल्लाह। उसी दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, जाओ तुम को बुलाकर पिलाओ। या आए इत्तफाकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते ऐ रजुलिन अब्दुल्लाह फीकु, कि तुम अब्दुल्लाह के बारे में क्या कहते हो? कहा कि कालू खैरुना व इब्नु खैरिना व सय्यिदुना व इब्नु सय्यिदिना। अब्दुल्लाह बहुत बेहतरीन आदमी, कैसा है, बहुत आला आदमी है, और उनके वालिद भी बहुत आला थे, आला नसब वाले हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम का नसब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक के मिलता था। कहा कि खानदानी एतबार से भी बहुत आला है, नसबी एतबार से भी आला है, और हजरत अब्दुल्लाह तो आला है ही जुम वाले। फ़क़ाल अरअय्तुम मन अस्लम अब्दुल्लाह इब्न सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान हो जाए तो, वो यहूदी आया तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम छुप गए, समझे, ईमान तो ले आए थे लेकिन छुप गए, तो बात सुनने के लिए को क्या कहता है। अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान हो जाए तो कालू आदहुल्लाहु मिन ज़ालिका फ़ख़रज अब्दुल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह तो पना, अल्लाह तो पना। अब्दुल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला अब्दुल्लाह को इस्लाम से बचा ले, समझे। यहूदी सब क्या कर रहा है कि अल्लाह ताला अब्दुल्लाह को ईमान से बचा ले, अल्लाह की पनाह में आ जाए वो। फ़ख़रज अब्दुल्लाह, उसी दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह बाहर निकले। फ़क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो यहूदी जो थे वो उसी जगह थे। फ़क़ालू शर्रना व इब्न शर्रिना फ़ंतक़ज़ू क़ाल हाज़िही अल्लज़ी कुन्तु अख़ाफ़ु या रसूलल्लाह। अब वो क्या कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बहुत जलील है, अब्दुल्लाह बहुत जलील है, कि अब्दुल्लाह न खानदानी एतबार से बेहतर है, न नस्बी एतबार से बेहतर है। वह इब्न शर्रिना, और इनके वालिद भी शरीर थे। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में कह रहा है कि वो भी शरीर थे। फ़ंतक़ज़ू क़ाल हाज़ा अल्लज़ी कुन्तु अख़ाफ़ु या रसूलल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कहा नहीं था कि ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आपसे कहा कि पहले पूछ ली थी कि मेरे हालात इस्लाम से पहले के सामने कैसे थे। बाद में अगर ये बहुतान तलाशी करे कि अब्दुल्लाह ऐसा है वैसा है, बड़ा है, नहीं, बल्कि अब्दुल्लाह के सामने कैसा है इसके बारे में कहा। जैसे अब्दुल्लाह बड़े इल्म वाले थे, और कुरान जब सुनते थे तो समझते थे, और समझ करके ईमान लाए, और उसी टो में लगे रहते कि कहाँ हमको हक मिले, हम वहां जाकर के सरफ तलम्मुस हासिल करे। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूदी बड़े कमीने और रजील है, या ऐसा कहते ही हमको मालूम था कि ऐसा कहेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था। रवाहुल बुखारी, इस हदीस को हजरत इमाम बुखारी ने नकल किया है। तो अन बुखारी न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शावरा हीन बलगना रिकबारु अबी सुफियान वक़ाम सअद इब्न उबादा फ़क़ाल या रसूल अल्लाह वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अमरतना अन नुफ़ीज़हा अल-बहरु ला क़ज़ना वलौ इमरतना अन नज़रबा अकबादिहा इला बरतन बिइतिनादी लिफ़अलना क़ाल फ़नदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बदर के मौके से अबू सुफियान के आने की खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सअद इब्न उबादा खड़े हुए मुहाजिरीन में अंसार में से। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अमरसना, अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम इसके कब्जे में मेरी जान है, आप हुक्म फरमाइए ऐसे समुंदरों में अपने घोड़े दौड़ा दो, आप हुक्म दीजिए। बदर का वाकया है ये। कहा कि आप हुक्म दीजिए, हम समुंदर पे अपने घोड़े दौड़ा देंगे। अन्नज़रीबा अकबादिहा इला बरकिल तिमादी लिपारिना काना क़नज़ब रसूलुल्लाह, और अगर आपका हुक्म होगा तो हम विमाद शहर तक के अपने घोड़े दौड़ाने के लिए, यानी यमन का एक किनारा है, एक शहर है, आप अभी आपको हुक्म दीजिए हम वहां चले जाएं।
और समुंदर में घोड़े दौड़ाने के बाद हम समुंदर में कूद पड़े। या आप ये ना सोचिए कि हम लोग साथ नहीं देंगे, बल्कि हम मुकम्मल तौर पे आपका साथ देंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे। फनदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की ये बातें सुनी तो लोगों के लिए दुआ फरमाई और वो दोष और गरबेला भर दिया उन तमाम लोगों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के दिलों में ऐसा बरबला भरा कि सब के सब बिल्कुल ऐसे मालूम होते थे कि जवान बिल्कुल गुस्सा से लबरे ऐसी कैसे काफिर आए और उससे हम लड़े, सारा बदला चुकता कर लिया जाए। वहां पाल कबामा पाहदु मान लौजिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलानी वरफा यदहु अला अर्दिहा कुना वहाहुना قال فما مات احدهم الموزعي। اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में पहुंचे तो निशान नहीं फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहाँ पर फला मुशरिकीन मारा जाए, यहाँ पर फला मुशरिकीन मारा जाएगा, यहाँ पर फला मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर मुतबा रुतैबा अना सबका निशान नहीं आप लोग पहले तो मारी। ये वो जगह है जहाँ मुशरिकीन मारे जाएंगे। अब मौज़िआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानदेही फरमाई थी यकीनन, और उसी निशानदेही पर वो तमाम लोग मारे गए। बाद में देखा गया कि सब के सब उसी जगह मारे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं इरशाद का मान हुई यहाँ पे ये मारा जाएगा। रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को हजरत इमाम मुस्लिम में नकल किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब